اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند آواز۔ اتنی بڑی تعداد میں جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض اور احسان مند سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے جی۔ سدا سلامت رہیے جی، آباد رہیے۔ بادشاہ زادی آج کی رات کا صدقہ ہر دکھ تکلیف پریشانی سے آپ تمام کو محفوظ رکھیں۔ ماتمی کی آنکھ جب تر ہو، اس کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ صرف کربلا والوں کا نام لکھا ہو۔ اپنی کسی پریشانی سے حسین کا عزادار پریشان نہ ہو۔ جو دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو نہیں مانگ سکتے، جس شہزادی سے آج کی یہ شب منسوب ہے، وہ بھی دلوں کے راز بھی خوب جانتی ہے۔ دعا ہے اس ذکر کا صدقہ ہر ماتمی کے اس فرش کو چھوڑنے سے پہلے بادشاہ زادی آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائیں۔ اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں جی۔ ماشاءاللہ بھائی اصغر بلوچ بہت خوبصورت نوکری سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر کے گئے۔ جتنا خوبصورت انہوں نے پڑھا، آپ نے اس سے بے تحاشا زیادہ خوبصورتی سے اس کا رسپانس دیا، اس کی اجر، اس کی قیمت آپ دیتے رہے۔ میں شروع کر رہا ہوں جی۔ در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو، در بطول تک آیا ہے۔ میں کھڑا تھا، قبلہ ناظم ممبر صاحب اعلان کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ علوی صاحب نے آ کے مجھے کو سرگوشی کی ہے۔ بس اس سرگوشی کا اس کی تعمیل جو ہے نا جی، مجھے اگلے مصرعے پہ پتہ چلے گی۔ در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو، نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسماں تو نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ سواد نہیں آ گیا؟ در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو، در بطول تک آیا ہے۔ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے، جو مسکرائے ہیں ان کے مسکراتے ہوئے چہروں کو سلام ہے۔ جو نہیں ہل سکے تو ایک باری کوشش اور کردا، تسی بول پاؤ گے تو میں اگلی پوری نوکری تو تو نال رکھاں گا، ورنہ تسی بولو نہ بولو ایک ہی برابر ہو جائے گا۔ در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو، نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسماں تو نہیں۔ وہ جس کا باغ فدق کھا گئے مسلمانوں، کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں۔ جو پہنچا ہے وہ تو بولو حیدری۔ راضی ہے؟ کیا بات ہے۔ میں بسم اللہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو۔ چلو آج مجھے بات کوئی نہیں کرنی جی، آج مجھے کلام ہی پڑھنا ہے، اور مجھے ٹائم کی بھی کوئی قید نہیں۔ مرزا صاحب آئے ہیں نیچے، میں نے پوچھا جی کتنا پڑھوں، انہوں نے کہا جنہ تھوڑا دل کرے۔ تو میرے ارگے ذاکر اور کی چاہیے تھا جی بھی بانی آنکھیں پڑھی یا، ورنہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، بس کر پیچھے ترائے اور آ گئے نہیں۔ تو اج تو میرے مگر بھی کوئی نہیں جی۔ ہاں میرے مگر کوئی نہیں تو تواڈے مگر میں ہیں جی۔ در بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو۔ چلو، عجب مہمہ ہے ام الحسین کی ہستی۔ مہمہ جو سمجھ نہ آئے، جس تک عقل رسائی نہ کر سکے، عجب مہمہ ہے۔ میں اپنی طرف سے بات کروں تو یہ مرکز ہے، جس کا دل کرے اٹھ کے مجھے کہ غلط گل نہ کر سچیاں دے ممبر تے
میں ٹھیک بات کروں جو نہ بولے پھر آپ کا حق بنتا بھی انہوں آنکھو بول بولن علی گل درے کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں. عجب مہمہ ہے ام الحسین کی ہستی. کیسے؟ وہ جس کے برقعے میں توحید ہی اتر آئی. عقل میں آتی ہے یہ بات؟ حضور مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے ایک امو ابھی میں صدقے جاؤں. عجب مہمہ ہے ام الحسین کی. ایک میں نے ام ابیہ کی بات کی ہے پہلے, کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں. ام ابیہ کا ایک اور پہلو, ایک اور اینگل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عجب مہمہ ہے ام الحسین کی ہستی, وہ جس کے برقعے میں توحید ہی اتر آئی. تبھی تو ام ابیہ کہا محمد نے اسے بطول میں ہی آمنہ نظر آ. اللہ اکبر. میرا بادشاہ مصطفیٰ کہنے والا ہے, کوئی انسان کی زبان نہیں ہے. اچھا دل کر رہا ہے میں سیدہ ہی پڑھوں, لیکن مجھے کھینچیے گا نا دوسری طرف. اس معاملے میں بڑا کمزور ہوں, فوراً ڈائیورٹ ہو جاتا ہوں. نہیں آج نہیں ہو رہا جی, آج نہیں. اللہم صلی اللہ نے ایک بات کی ہے جی اپنے پیارے حبیب بادشاہ مصطفیٰ سے. وہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا اہتمام کرو. حبیب دل ہے. کہنے والا اللہ ہے, جسے کہا جا رہا ہے وہ میرا بادشاہ مصطفیٰ ہے. اگلی گل ویکھنی ایسا اہتمام, وہ کیا اہتمام جو اللہ نے میرے بادشاہ مصطفیٰ سے مانگا ہے. حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا اہتمام کرو, سبھی عقیدتیں ایک فاطمہ کے نام کرو. یہاں سے جو نہیں بول سکتے وہ اسمائل ہی کرتے رہے. حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا اہتمام کرو. حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا اہتمام کرو. حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا. آپ میرا بھائی مجھے دیکھیں گے تو میں اگلی بات کروں گا نا. حبیب دل ہے, 5 منٹ کھڑے ہو نا اس لائٹ کے سامنے تو اندر سے روح تپ جاتی ہے. حبیب دل ہے کہ کچھ ایسا اہتمام کرو, سبھی عقیدتیں ایک فاطمہ کے نام کرو. اللہ فرماتا ہے ہمارا سجدہ تم اپنی رضا سے کرتے ہو, ہمارا حکم ہے زہرا کا احترام کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. عقیدے والے بندے نال گل ہے, جن بھوک لگی ہو لگا جائے. آپ جی ہیں بھیا, ہمارا سجدہ تم اپنی رضا سے کرتے ہو. فیصلہ آباد والوں ایک میری بات یاد رکھنا, محمد بادشاہ پہ سجدہ واجب ہوا ہے بطول لینے کے بعد. جڑے چپ کر گئے ہو, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. حبیب ہم نے آپ کو بطول دی ہے, اب نماز پڑھ. یہ کہنے والا حضور وہی اللہ نہیں, وہی اللہ کی ذات ہے. بادشاہ مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں, اللہ کہتا تھوڑی پڑھ. قم اللیل الا قلیلا, تھوڑی کم کر. کیوں؟ تیرے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ورم آ جاتے ہیں. میں دل نہیں رکھتا لیکن میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. میں دل نہیں رکھتا لیکن میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تیرے پاؤں پہ ورم مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. کم پڑھ, کم پڑھ,
کم پڑھ، بطول دے کے کہتا ہے زیادہ پڑھ. پڑھ. بالکل بالکل بالکل. چلیں میں نے کوئی ابھی جشن پاک تھا جی آستانہ حیدر کرار، وہاں سے پڑھ کے سٹارٹ ہی وہاں سے کرا کے میں ادھر آ گیا ہوں. تو چنگا آیا تسی اوتھے نہیں آئے، تسی ایتھے داد دیو. یہاں پہ تو پھر مرکز ہی ہے نا جی. بلکہ میرے نزدیک جی جو فیصل آباد نے، مولا دی قسم ہے میں جتھے ہی گیا میں اتھے ہی آکھیا بھی فیصل آباد اینڈ ہے. اور جو آپ کی خوش آمد کرتا اس پہ صبح دوپہر شام ریگولر 3 ٹائم لعنت ہے. کیونکہ لعنت وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، پرفیکٹ ہوتی ہے جو 3 ٹائم ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. بندہ ایک آیا مرزا صاحب، کوئی نہیں خیر، بندہ ایک چلا یمن سے میرے بادشاہ مصطفیٰ کا سلام کرنے آیا. قبلہ ڈھیر ساری گفتگو کی میرے بادشاہ سے اس نے آ کے، کچھ سوالات، کچھ مسئلے، کچھ پریشانیوں کے حل، گفتگو ڈھیر ساری کرتے 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 نا جی اس نے ایک سوال کیا جو ہمارے آج کے موضوع سے متصل ہے، ریلیٹڈ ہے. اس نے کہا سرکار میں نے سنا ہے آپ باپ ہو کے بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے یمن میں سنا ہے کہ آپ باپ ہیں لیکن جب آپ کی بیٹی آپ کے سامنے تشریف لاتی ہے سرکار آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیشہ کھڑے ہوئے؟ فرماتے ہمیشہ کھڑا ہوں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب میری بیٹی میرے سامنے آئی ہو اور میں کھڑا نہ ہوں. سرکار باپ بیٹی کے لیے تو کھڑے نہیں ہوتے، آپ کیوں ہوتے ہیں؟ فرماتے بے شک یہ تیری بات ٹھیک ہے، باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، لیکن میری ایک مجبوری ہے. یہ بات سچ ہے کہ میرا منصب رسول بھی ہے، یہ بات سچ ہے کہ میں ایک چوتھے مصرے میں لفظ ہے اس کا مطلب بتا کے مجھے فیصل آباد مرکز میں داد ملے تو پھر اتنا چنگا بھی اللہ کرے نہ لبے. یہ بات سچ ہے کہ میرا منصب رسول بھی ہے، مگر یہ الفت نہیں ہے میری اصول بھی ہے. تبھی تو میں احترام میں اٹھ رہا ہوں اس کے، وہ صرف بیٹی نہیں ہے میری بطول بھی ہے. کیا بات ہے! جس کے ذہن میں کوئی تھوڑا سا سیدہ کا معیار ہے اس کے لیے بات ہے بھائی جان. تبھی تو میں احترام میں اٹھ رہا ہوں اس کے. آپ سدا سلامت رہیے بھیا. وہ صرف بیٹی نہیں ہے میری. ہاں باپ پہ واجب نہیں ہے کہ وہ بیٹی کا احترام کرے، لیکن رسول پہ واجب ہے کہ بطول کا احترام کرے. ہاں وہ صرف بیٹی نہیں ہے میری، بطول بھی ہے. بطول بھی ہے جہاں پہ، یہ مولا کے ذکر کی قسم ہے، میں نے پہلی مرتبہ باجی مصرے بھی مرزا صاحب پڑھے ادھر، اور میں دوسرا مصرا پڑھ کے مولا کو گواہ بنا کر میں کھڑا رہوں پہ ماتمی کی تسال اینڈ تو میں اگلی گل کراں. جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے، مرزا صاحب جہاں پہ حضور ذات محمد کو رکنا پڑ جائے وہاں پہ عام بشر کے لیے تو سجدہ ہے. جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے، جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے، اتنا سارا فیصل آباد پڑھنے کے بعد بھی اگر مجھے یوں کر کے داد ملے تو پھر سواد نہ آیا. جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے وہاں پہ عام بشر کے لیے تو سجدہ ہے. نبی یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے، میں جس کا بھیجا ہوا ہوں یہ اس کا پردہ ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. جیو فیصل آباد، جسے آج کی رات کا صدقہ زندگی چاہیے بولو حیدری. جی کرا بسم اللہ کہیں جی. یا نبی سے پوچھنا رکتے تھے کس لیے آخر تیرے بطول پہ ہر ایک نماز سے پہلے ایمان علی حق لانا ہے. قبلہ یہ مرکز ہے
اور مجلس بھی لائیو جا رہی ہے. یہ کیمرہ جو ہے نا، اس کی ایک اچھی بات ہے اور ایک بری بات ہے. اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہر بات ہر جگہ پہنچا دیتا ہے، اور اس کی بری بات بھی یہ ہے کہ یہ ہر بات ہر جگہ پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے نا جی. چلو پڑھتا ہوں. مولا وارث ہیں جی. سرکار سلمان تشریف فرما تھے محمد کی سدرہ پہ. اب جو نہیں بولے مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے آنکھوں میں گولی مار دے. پھر سرکار سلمان میرے بادشاہ مصطفیٰ کی حضور سدرہ پہ تشریف فرما. آپ نے کہا نا نماز سے پہلے سیدہ کے در پہ رکتے. بادشاہ مصطفیٰ چلتے چلتے اپنی روٹین کے مطابق سیدہ کی دہلیز پہ آئے، کھڑے ہو گئے، آیت تطہیر تلاوت کی. انتظار میں ہیں کہ اندر سے کوئی جواب آئے تو میں اندر جاؤں، اندر سے کوئی جواب آئے تو میں اندر جاؤں، اندر سے کوئی جواب آئے تو میں اندر جاؤں، اندر سے کوئی جواب آئے بھجن تو میں اندر جاؤں. مصطفیٰ کھڑے انتظار میں ہیں. باجی سرکار سلمان تشریف فرما ہیں. مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں، سرکار سلمان تشریف فرما ہیں. سلمان نے بادشاہ مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا. سب کچھ جاننے والا میرا بادشاہ مصطفیٰ اگر سوال نہ کرتا تو میرے اور آپ تک بات کیسے جاتی. سلمان کی طرف دیکھ کے مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے سلمان مجھے آپ کے چہرے کے تاثرات سے محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. سلمان پوچھیں. جی سرکار بات تو ہے. سلمان پوچھ. سلمان کہتا بادشاہ میرے اندر ایک سوال بڑی دیر سے مچل رہا ہے کہ پنہاں ہے کتنے راز اسی ایک راز میں، پنہاں ہے کتنے راز اسی ایک راز میں، کچھ تو بتائیے ہمیں اس کے جواز میں. سوچ سوچ کے پریشان ہو گئے کیوں اس طرح ٹھہرتے ہیں باب بطول پہ جیسے کھڑے ہوں آپ خدا کی نماز میں. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ بھائی واہ واہ. نیڑی بہنا کیوں اس طرح ٹھہرتے ہیں باب بطول پہ جیسے کھڑے ہوں آپ خدا کی نماز میں. اب سوال کیسا کنفیوزنگ ہے نا. کنفیوز کر دینا. کیوں اس طرح ٹھہرتے ہیں باب بطول پہ جیسے کھڑے ہوں آپ خدا کی نماز میں. یوں ہلکا سا مسکرائے بادشاہ مصطفیٰ. اب جو سرکار نے جواب دیے، ایک لفظ ہے یہاں، ایک لفظ ہے وہاں. یہاں کا مطلب ہے ادھر میرے پاس، وہاں کا مطلب ہے تھوڑا دور. سیدہ کے دروازے پہ مصطفیٰ بادشاہ کھڑے. سلمان نے بیٹھ کے سوال کیے. سامنے مسجد کا دروازہ ہے. سرکار نماز کے لیے تو وہاں نہیں کھڑے ہوتے. سرکار نماز کی جگہ تو وہ ہے، آپ یہاں اس کنڈیشن میں، اس پوزیشن میں کیوں کھڑے ہیں؟ آئے میرے بادشاہ مصطفیٰ میں اس بات کے خراج میں آپ کے قائم بیٹے کے قدموں پہ یوں سر رکھوں نا اور میری جان نکل جائے تو اس کے شکریہ کا خراج کا حق ادا نہیں ہوتا. بادشاہ اب یہاں سے مراد ہے جہاں سرکار کھڑے ہیں، وہاں سے مراد ہے مسجد. سرکار فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اے سلمان تیری چشم ولا، میں جانتا ہوں اے سلمان تیری چشم ولا کبھی کبھی میرے اندر کے راز پڑتی ہے. میں جانتا ہوں اے سلمان میں تیری چشم ولا، میں جانتا ہوں اے سلمان تیری چشم ولا کبھی کبھی میرے اندر کے راز پڑتی ہے. وہاں پہ جسم محمد نماز پڑھتا ہے، یہاں پہ روح محمد نماز. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے اندر سیدہ کو خراج پیش کرنے کا ضرب ہے بولو حیدری. فرق ہے نا. آپ جیو بھیا. اللہم صلی علی محمد. وہاں پہ جسم محمد نماز پڑھتا ہے، یہاں پہ روح محمد. تھوڑے سے اینٹی بائیوٹک مصرے پڑھو. ایویں آ گئے، لکھے ہوئے نہیں ہیں سامنے. نہیں آخری نہیں، ابھی تو بڑا کچھ پڑھنا ہے، ابھی تو بڑا کچھ پڑھنا ہے. پڑھوں. سجدے کر کر کے خلد لینے کا،
پڑھنے اسی ٹیمپو میں زور کو نہیں لانا, میں نے بھی تو سا لینا دا حق ہے کہ نہیں. آہو سجدے کر کر کے خلد لینے کا شوق اکثر بشر میں رہتا ہے. ہم دنیا والوں تم جسے ڈھونڈتے ہو مسجد میں وہ تو زہرا کے گھر میں رہتا ہے. آگے چلیں جی. جنہیں بسم اللہ بھی نہیں آکی ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں. وہ بھی شیعہ ہی ہے بھائی جان, جو رات کے 11:15 بجے یہاں گھر چھوڑ کے سارا آرام چھوڑ کے بستر چھوڑ کے بیٹھا ہے تو یا علی آنکھوں میں آواز آ رہے. بہتر اب گھر جائے کم از کم مرزا صاحب نیند تو پوری کرے نا. پانی نمک زمین ہے زہرا کا حق مہر. یہ کو خطیبانہ حاشی آرائی نہیں ہے, حقیقت ہے. پانی نمک میں نے ابتدا میں ایک مرزا صاحب بات کی تھی, آپ باہر گئے ہوئے تھے, کہ ایک بات میری دل ہے کہ بارگاہ کے گیٹ سے باہر جائے جو جہاں سے فیصل آباد سے یا ارد گرد کے کسی علاقے سے بھی جو آئے ہیں, منت پہ کردہ کیمرہ تو گل پوری دنیا چھٹے گا, تسی بھی اتنے ریکارڈ کرے جے تے جا کے گل کرے جے. پانی نمک زمین ہے زہرا کا حق مہر. حق ہے یہ رکھنے والوں سے تسکین لے بطول, اور بہتر ہے مرتضیٰ کی ولایت کو مان لو, ایسا نہ ہو کہ اپنا مہر چھین لے بطول. وہ وقت نہ آنے دینا. ہاں بالکل. قلم کی نوک کا مجھے بہت پیارے لگتے ہیں مصرے. قلم کی نوک کا عصمت سخن بھی جانتی ہے. قلم کی نوک کا 50 نمبر مصرے دینے تے 50 میرے پڑھن دینے. اچھا جی, میں اپنی تسکین روح کے لیے پڑھ لوں. میرے پاس نہ فیصل آباد کے علاوہ جگہ کوئی نہیں جہاں میں یہ باتیں کروں اور مجھے اندر سے لگے پہ گل ٹھیک ہے. قلم کی نوک کا عصمت سخن بھی جانتی ہے, جو اس کے دل میں ہے ام الحسن بھی جانتی ہے. قلم کی نوک کا عصمت سخن بھی جانتی ہے. قلم کی نوک کا فیصل آباد والوں ہر ایج, ہر کلاس, ہر کیٹیگری کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. بزرگ بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, یہ کم سن بچے بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے ہیں جو مجالس عشروں کے بانی ہیں, وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنے علاقے سے باہر جا کے بھی کبھی جہاں تک وہ جا سکتے ہیں انہوں نے مجلس کوئی نہیں چھوڑی. بھائی ہر کلاس, بزنس مین, پڑھنے لکھنے والے, پڑھانے والے, ہر کلاس کا بندہ بیٹھا ہے. میں ایک بی بی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. ممکنات کی تاریخ میں کسی اور کے پاس یہ اختیار ہوا مجھے ٹوک دینا اور یہ لکھ دینا اس مرکز کے باہر پہ آئی تو بادی تے جیڑا مرضی دا کرا اے ادھر دا منہ نہ کرے. میری بات ٹھیک ہو تو نہ بولے او طے کر لے پھر میں جو مار ہی دیتا ہے. قلم کی نوک کا عصمت سخن بھی جانتی ہے, جو اس کے دل میں ہے ام الحسن بھی جانتی ہے. بچھا کے نوری مصلی, بچھا کے نوری مصلی, خود اپنی قدرت سے بطول غازی بنانے کا فن بھی جان. او بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو میرے غازی بادشاہ کا نوکر ہے بولو حیدری. ہاں جی انشاءاللہ آپ جی ہیں بھیا. 13 رجب رات 9 سے 10 میں بسم اللہ کروں جی. رات 9 سے 10 ککو آنا 215 یہی ہے جی, وہاں پہ جی 9 سے 10 میں انشاءاللہ بشرطِ زندگی حاضری دوں گا. اپنی کیا ڈیٹ ہے بھلا؟ 8 اپریل جی. وہ تو میں بانی ہوں جی, بلکہ فیملی ممبر کی حیثیت سے اپنی شرکت ہے, بلکہ سارے ذاکرین کی. اسی بارگاہ میں رات کو مغربین کے بعد مجلس پاک شروع ہوگی اور پھر جب تک میرے بادشاہ چاہیں گے جی تب تک وہ چلتی رہے گی جی. اور اگر کسی کی رہے گی تو رسے آ جنا, رس جاندے نے بانی پہ میرا اعلان نہیں کیتا. پڑھوں جی آگے. لو بندے بسم اللہ ہی نہیں پہ آخر میں کی پڑھنا. چلیں جی آپ سلامت رہیے. آگے چلیں جی. ایک لفظ ہے سمد, صاد
میم دال صمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز. یہاں سے آواز ہے بے نیاز. بے نیاز جسے پرواہ کسی شے کی نہیں, جسے کسی شے کی ٹینشن ہی نہیں. پنجابی چاکھاں تے جنوں کسی شے دا بھار نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, جنوں کسی شے نہ جی آپ مصرے تو سنیے گا, جنوں کسی شے دا بھار نہیں, کسی شے دی ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے پہنچ گئی جی بات. لو ایک لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے. اب اگر پھر قبلہ داد نہ آئی نا تو پھر میں تہاڈے نال لڑ پاں گا جی. وحدت کی اس زمین پہ مورت ہے فاطمہ. وحدت کی اس زمین پہ ترلا ہے. میں لفظ کو نہیں کھولنا جی. ایک ہی لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے, دونوں کے معنی آپ میں سے ہر بچے کو بھی آتے ہیں. تو جنہاں دی داڑیاں چٹیاں ہو گئی ہیں انہوں نے تو یقیناً ہوندے بلکہ انہوں کو میں سنن. وحدت کی اس زمین پہ مورت ہے فاطمہ, قرآن میں بھی صورت ہے فاطمہ. اب میں نے تو دیکھ لیے مرزا صاحب وہ بندے علوی صاحب کے جڑے نہیں پہ بول دے. قرآن میں بھی وحدت کی اس زمین پہ مورت ہے فاطمہ. وحدت بے نیاز, ذہن میں رکھیے گا, جسے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں, کسی کی کوئی پرواہ نہیں, جو کسی کی فکر نہیں کرتا, جن کسی کا کوئی بھار نہیں. وحدت کی اس زمین پہ مورت ہے فاطمہ. قرآن میں بھی صورت ہے فاطمہ. اس کو حجاب چاہیے بنت رسول کا, یعنی صمد خدا کی ضرورت ہے فاطمہ. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کو حجاب چاہیے بنت رسول کا. آپ جی ہیں بھیا, یعنی صمد خدا کی ضرورت ہے فاطمہ. قرآن پاک کا یہ ایک فیصلہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. وما ینطق عن الہوا, اتنی معروف آیت ہے, آپ میں سے ہر کسی کو آتی. جڑے نہیں بولے آندی تانوں بھی ہے, تسی جھکتے نہیں بولے. ہوتا ہے یہ جھجک ہوتی ہے. میں بولا ان ہوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک کہ میں اسے وحی نہ کر دوں. یہ نہیں فرمایا کہ میرا حبیب اس وقت تک خطاب نہیں کرتا, نطق نہیں کرتا, نطق نہیں کرتا. اب نطق اور خطاب میں ایک لفظ میں آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں اور مصرے چارٹ پڑھتے ہیں جی. جو کسی خاص موقع پہ کیا جائے وہ ہے خطاب. میں اس وقت ممبر پہ بول رہا ہوں, یہ میرا خطاب ہے. میں بیٹھک میں تھا, میں نے چائے مانگی, میں نے پانی مانگا, وہ خطاب نہیں ہے, نطق ہے, عام گفتگو ہے. جو لفظ بھی 2 ہونٹوں کے کھلنے سے برآمد ہو وہ نطق ہے, اور جو کسی خاص موقع پہ آپ کے منہ سے نکلے وہ خطاب ہے. اس کے لیے ایک خاص موضوع کا ہونا ضروری ہے. خطاب کے لیے سامعین کا ہونا ضروری ہے, ماحول کا ہونا ضروری ہے. گفتگو کے لیے موضوع سلیکٹڈ ہونا چاہیے, وہ خطاب ہے جو کسی موقع پہ ہوتا ہے, ورنہ عام گفتگو جو ہے وہ نطق ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اس وقت تک نطق نہیں کرتا, یعنی اگر میرے بادشاہ مصطفیٰ نے پانی بھی مانگا ہے تو وہی سے مانگا ہے. وما ینطق فرمایا ہے, وما یخطب نہیں فرمایا. بادشاہ مصطفیٰ نے حضور مرزا صاحب اگر روٹی مانگی ہے وہی سے مانگی ہے, لباس مانگا ہے وہی سے مانگا ہے, کسی سے اظہار محبت بھائی جان کیا ہے وہی سے کیا ہے, اظہار نفرت کیا ہے وہی سے کیا ہے, کسی کو بلایا ہے وہی سے بلایا ہے, کسی کو اٹھایا ہے تو اللہ کی وحی سے اٹھایا ہے. حسین بادشاہ کا نانا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا, جو بولتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا کلام ہوتا ہے, اس کے پیچھے اللہ کا امر ہوتا ہے, اس کے پیچھے وہی. میں نے دیکھی میرا جان, میرا بیٹا, میرا بھائی, مجھے دیکھ یار, میں ممبر پہ برا لگتا ہوں تو میں نے دیکھ آئے وہی سے کرتا ہے. مولا کی قسم یہ ربائیاں لکھی ہوئی ہیں, گلاں کو نہیں لکھیاں, ایک تھے لکھیاں نے. ایک اور یعنی قول مصطفیٰ اصل میں قول خدا ہے. بادشاہ مصطفیٰ دی شان تے بولو, جو میرے بادشاہ مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اصل میں اللہ فرما رہا ہے. ٹھیک ہے, شب ہجرت کا واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. وہ سرکار جب نکلے رات کی تاریکی میں, اس کو اللہ نے قرآن پاک میں کوٹ کیے.
اللہ فرماتا میرا حبیب وہ جو مٹھی بھر کے آپ نے پھینکی تھی نا، وہ اصل میں آپ نے نہیں، وہ اللہ نے پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی تھی. یعنی قول مصطفیٰ قول خدا، فعل مصطفیٰ فعل خدا. محمد جو فرمائیں وہ اصل میں اللہ فرما رہا ہے، محمد جو کریں اصل میں وہ اللہ کر رہا ہے. اس سے زیادہ تشریح میں کر نہیں سکتا، نہ میرا دل ہے. محمد اپنی رضا سے تو کچھ نہیں کرتے. جس بندے کو یہ یقین ہے کہ 20 جمادی ثانی ہے، فیصل آباد مرکز ہے، میں فیصل آباد کے رہائشی ہوں، میرے تے کو وکھرا جا کرم ہے بھئی آل محمد معیار سماعت دے حوالے نال، او بندہ نہ بولے تو من تکلیف ساری رات ہی جی. محمد اپنی رضا سے تو کچھ نہیں کرتے، انہوں نے کرنا ہو جو سب خدا بتاتا ہے. تو مان لیجئے زہرا کی پاک آمد پہ رسول خود نہیں اٹھتے، خدا اٹھاتا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. جس کی زبان میں دسترخوان سیدہ کا نمک ہے بولو حیدری. محمد اپنی رضا سے تو کچھ نہیں کرتے، انہوں نے کرنا ہو جو سب خدا بتاتا ہے. تو مان لیجئے زہرا کی پاک آمد پہ رسول خود نہیں اٹھتے، خدا اٹھا. پڑھ لوں منقبت کے 4 شعر جی. مالک آپ کو سلام. بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ بشر کی سوچ میں اس طرح ایسا ہے کہ میں پورے مجمع سے ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا بھی تسی سارے ہی اٹھ کے بولو. 5 بندے تو سیدہ کے نام پہ چلو 9 کر لینے، بی بی کے عدد کے مطابق 9 بندے بولو، 9 بولو، میں باقی سب کی داد سے بے نیاز ہو جاؤں گا. بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ کیوں؟ خدا نگر میں ہے رائج نظام زہرا کا. بھائی واہ واہ، یہ تو 9 سے کافی زیادہ بول پڑے. بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ پہلے میں نے کہا تھا 9 بولو تو میں راضی ہوں، ہن 9 چپ بھی کرو تو میں تکلیف ہے، ایک نو بھی چھٹی کوئی نہیں. بشر کی سوچ میں ایک شعر میں ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا؟ خدا نگر میں ہے رائج نظام زہرا کا. تبھی تو 14 صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے، تبھی تو 14 صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے. لکھا ہے پنجائے غازی پہ نام زہرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جسے ماں نے علی کہنا سکھایا بولو حیدری. آپ جی تبھی تو 14 صدی سے اس لمحے کا صدقہ جی. مالک میرا بھانجا بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، پتر بھی ہے. اسد شاہ جی کا بیٹا 2 دن سے ہاسپٹل ہے جی، دعا کریں. مالک اس سمیت ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا جہاں بیمار ہے مالک مکمل شفا عطا فرمائے. مالک بالخصوص اس مرکز کی انتظامیہ کو دین دنیا کی مشکلات پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. تبھی تو 14 صدی سے یہ ہاتھ اونچا ہے، لکھا ہے پنجائے غازی پہ نام زہرا کا. دوسرے مصرے پہ داد تو میں قبرستان بھی پڑھوں تو مل جائے گی. جو شعر کا دوسرا مصرع ہے نا، سچی مچی ذکر ہی ایسا ہے نا. پہلے تو دیو تو پھر میں تم ساری رات سلام کرا. کون ہے میری بی بی؟ 2 آیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روٹی. بھائی کیا بات ہے، 2 آیتوں کے برابر ہے. میں ذرا حساب کا، میرے صاحب بزنس مین ہے، آپ ذرا بزنس مین کو نا کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں تھی، وہ زبانی کلامی سارا کچھ کر لیتا ہے. 5 5 5 کر کے 3 دن روٹیاں عرش پہ گئی ہیں. کتنی ہو گئیں؟ 15. ان 15 روٹیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 30 آیتیں زمین پہ آ گئی. 15 روٹیاں بھائی جن گئیں بھائی افتخار جی، 30 آیتیں شکریہ کے طور پہ، تھینکس کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے، مخدومہ نے نہیں بنائی تھی. میں دوسری طرف نہیں جانا چاہ رہا. چلو 2 آیتوں کے برابر 15 روٹیاں 30 آیتیں، 15 روٹیاں 30 آیتیں، 15 روٹیاں. میں شعر پڑھوں گا، کان میری طرف رکھنے. اتھے ردیف چل رہی ہے، مقام زہرا کا، نظام زہرا کا، نام زہرا کا. میں زہرا کا کہوں گا تب تک مجھے سنیے گا. جیسے ہی شعر ختم کروں گا سجے کھبے سنیا جے. یاد تو اندروں کی علی علی دی آواز آئے گی یا چر کی آواز آئے گی. جدوں آئی میں دسیا جے میں ذاتی نے آدھی چوس بندے نے کسی ڈاکٹر نو چیک کراواں گا. 2 آیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روٹی. قرآن سے زیادہ ہے وزنی توام زہرا کا. او میں صدقے فیصلہ آباد بھائی کیا بات ہے، جو تھک نہیں گیا بولو حیدری. دو آیتوں کے برابر ہے اس کی ایک روٹی. آپ کی نسلوں کو سلام ہے. قرآن سے زیادہ ہے وزنی تو عام زہرا کا. میں پڑھ کے بیٹھوں گا، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا. یہ آخری آج. کسی بندے کو پریشانی ہو تو بھائی حاضر، بحث کرنی ہے تب بھی حاضر ہوں، مناظرہ کرنا تب بھی حاضر ہوں، مباہلہ کرنا تب بھی حاضر ہوں. ہاں سچی مچی اس بارے میں. وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات، بھائی جان آل محمد پہ، محمد و آل محمد پہ میری بات جو خاموشی سے سنی ہے جنہوں نے، نماز روزہ وغیرہ واجب نہیں ہے. میں صدقے جاؤں اگر یہ نماز نہ پڑھتے ہمیں تمیز کہاں سے آتی نماز کیسے پڑھتے ہیں. یہ روزہ بھائی جان نہ رکھتے ہمیں کیسے پتہ چلتا روزہ کس شے کا نام ہے. یہ حج نہ کرتے ہمیں کیا پتہ چلتا حج کے ارکان کیا ہیں، حج کرنے کا سلیقہ کیا ہے. انہوں نے سارا کچھ کیا اپنے لیے نہیں، مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو تعلیم کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو اس کے سلیقوں سے، اس کے ارکان سے آشنا کرنے کے لیے. بشر کی سوچ میں کب ہے مقام زہرا کا، خدا نگر میں ہے رائج نظام زہرا کا، لکھا ہے پنجائے غازی پہ نام زہرا کا. قرآن سے زیادہ ہے وزنی تو عام زہرا کا. اور وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا بات ہے حیدری. میں بسم اللہ کروں. تجھے کوئی شاید نہیں کھولو گا. وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات ہے اس رسول پہ واجب سلام. یہ مرزا صاحب کے ساتھ ایک پیار ہے جی، ایک محبت ہے. ان کی اور میری جیب میں اتنا ہی فرق ہے کہ میری جیب ان کی ہے اور ان کی جیب ساری میری ہے. ٹھیک، مالک انہیں سلامت رکھے جی. وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرا کا. سلام زہرا کا. 2 شعر اور پڑھ رہا ہوں. وہ جس رسول پہ واجب نہیں ہے صوم و صلات ہے اس رسول پہ واجب سلام زہرا کا. اور وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. وحی کا کو بندہ اگر شاعری کی لطافتوں سے واقفیت رکھتا ہے تو ایک بات کر رہا ہوں، وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. مولا میری مدد کیجئے گا اور مجمع کی بھی کیجئے گا. میں پڑھا لواں تے اے بول پین. وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. فرشتے کرنے اترتے تھے کام زہرا. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا. حسین کی اماں کی چکی چلانے جہاز ہو رہے ہیں تو 2-4 آیتیں ریڈی ہیں تو لیتے جاتے. در
سیدہ کا سلام کرنے جا تو رہی ہیں، کوئی رکوع کو سورت کوئی آیت تیار پڑی ہے لیتے جاتے ہیں، فضا کی مدد کرنے جا رہے ہیں لیتے جاتے ہیں۔ وحی کا لے کے اترنا محض بہانہ تھا، فرشتے کرنے اترتے تھے کام۔ زہرا کا ایک شعر مجھے نہ بڑی آنکھیں نکال رہا ہے، وہ نہ ہو کہ میں نہ پڑھوں تو میری آنکھیں ویسے ہی نکل جائیں۔ وحی کو لے کے اترنا محض بہانہ تھا، فرشتے کرنے اترتے تھے کام۔ زہرا کا اسی گروہ کو نبوت ملی جو روز ازل، اسی گروہ کو 3 فروری آج، مارچ اپریل 2 مہینے میں فیصل آباد نہ ہوں، ڈائریکٹ 8 کو ہوں، 2 مہینے 5 دن بنتے، 65 دن مرزا صاحب میں نہ بڑا فیصل آباد تے 65 دن اے پورا مجمع بھوک نیندر پیاس زندگی موت تو بے نیاز ہو کتھے ہی واہ واہ کری آئے نا، میرا کشکول داد والا نہیں بھرتا، تسی جو دیو کہ میں توفتن سمجھ کے لے جائیں گا، بی بی توڑے نوکراں دیتی ہے، باقی گل اور کوئی نہیں۔ اسی گروہ کو نبوت ملی، آدم سے عیسیٰ تک کی بات کر رہا ہوں، اسی گروہ کو، کیونکہ ان سب کی پہچان نبوت ہے۔ میرے بادشاہ مصطفیٰ کی پہچان نبوت نہیں، ان کی عزت نبوت کی وجہ سے ہے، نبوت کی عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ اسی گروہ کو نبوت ملی جو روز ازل، خدا سے بولا کہ میں ہوں غلام زہرا۔ بھائی کیا بات ہے، جنہیں عقیدت گل پھٹ آئی ہے بولو حیدری۔ میرے پاس وہ ڈائری نہیں ہے، ادھار کر لیں۔ ہاں جی، اسی گروہ کو، اچھا اسی گروہ کو نبوت ملی جو روز ازل، خدا سے بولا کہ میں ہوں غلام زہرا کا۔ میں پہلے بھی 20 مرتبہ اس ممبر سے یہ بات کر چکا ہوں، فیصل آباد شہر کا نہیں، ڈویژن فیصل آباد کا مرکز ہے جہاں پہ اس وقت میں اور آپ بیٹھے، یہاں سے باتیں یوں نکلتی ہیں، آج فلانے نے اتھے ہے گل کی تھی، کتھے مرکز ہے، آج مرکز ہے گل ہو گئی، آج مرکز ہے گل ہو گئی۔ میری بات سورج کی کرنوں کی طرح بارگاہ کی دیواریں چیر کے باہر جائے تو پھر میں نے سواد آئے۔ 1400 سال سے نا اے بے مراد مولوی نے ساڑھا جینا حرام کیتا ہے، یہ انہوں بھی نہیں مندے، انہوں بھی نہیں مندے، انہوں بھی نہیں مندے۔ ضروری ہے بھی پرچہ ہوئے تسی داد ہو، پرچے تو اورا بھی داد ہونی چاہیے۔ ہاں آج شیعہ انہوں بھی نہیں مندے، انہوں بھی نہیں مندے، تو پھر انہوں بھی نہیں مندے، تو فلاں فلاں انہوں نہیں مندے۔ میں معذرت میری قبول کیجئے گا، اتنے بندے یہاں بیٹھ کے نہیں سن رہے جتنے کیمرے کی اس طرف پار بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے پوری دنیا میں سن رہے ہیں، تو اڈے کے بھی ترلا ہے۔ اے نہ ویکھیا جی بھی گل شیعہ نے کیتی ہے، گل ویکھیا جی ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہم آل محمد کی وہ نوکر ہیں جنہوں نے ایک میرٹ رکھا ہوا ہے، ایک معیار، ایک ترازو، ایک میزان رکھا ہوا ہے، جو اس پہ پورا آیا ہے ہم نے اس کی ذات نہیں پوچھی، ہم نے اس کا رنگ نسل نہیں پوچھا، ہم نے اسے سلام کیا ہے۔ جو اس پہ بھیا پورا نہیں اترا ہم نے اس کی بھی ذات نہیں پوچھی، ہم نے اس کا بھی رشتہ نہیں پوچھا، ہم نے اس کا بھی علاقہ نہیں پوچھا، اساں انہوں پوچھے ہی نہیں، اساں انہوں ویکھے ہی نہیں، اساں انہوں حالات ہی جاننے دی کوشش نہیں کی تھی۔ میرٹ پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم جنہیں نہیں مانتے آج تک آئے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میزان پہ پورے اترتے ہیں، میں پورے پاکستان میں کو 8.25 کروڑ شیعہ ہے جی، میں زندگی دی آخری ساہ تک ایک دے بوئے تے بھی جانا پیانا، میں پیر پھڑ کے انہوں آکھاں گا بھائی جن اسی جنہوں نہیں سانا ماندے او ٹھیک سی، اے معیار تے پورا اتر آیا، لیکن معیار میں بتا رہا ہوں، میں پوری گزشتہ کی معافی بھی مانگوں گا اپنی قوم کی طرف سے، آج کے بعد ان شخصیات کو ویسے مانیں گے جیسے آپ حکم فرمائیں گے، لیکن اگر وہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے، او جو بھی ہے نہ اسی مننا ہے نہ سانو منایا جے، ہمارے گھر جلا دو ہم نے نہیں ماننا، ہماری نسلیں ختم کر دو ہم نے نہیں ماننا، ہمیں سولی پہ چڑھا دو ہم نے نہیں ماننا۔ میں معیار دے رہا ہوں، میں داد نہیں، میں تھوڑی تائید چاہیے۔ اسی گروہ کو نبوت ملی جو روز ازل، خدا سے بولا کہ میں ہوں غلام زہرا کا، اور دنیا والوں ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ، ہمارے ہاں تو وہی شخص ہے رضی اللہ کہ جس نے دل سے کیا احترام زہرا، جس کا یہی عقیدہ بولو لیلا